یہ میری محبت کے سفر کی کہانی ہے، کچھ میری اور کچھ گیتوں کی زبان۔ میں اس سے پہلے اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں چند باتیں آپ لوگوں سے کر چکا ہوں۔ آج کچھ نئے گوشوں کو تلاش کرتے ہیں کہ بھئی اس میں کون سی باتیں میری میموری میں محفوظ ہیں، ان کا ذکر کریں گے۔ تو بچپن کا زمانہ جس طرح سبھی لوگوں کا ہوتا ہے، میرا بھی اسی طرح سے تھا۔ جو میرے ذہن میں اب تک محفوظ ہے وہ یہ ہے کہ میرے ایک ننہال میں خرگوش کے بچے اور وہ اٹکیلیاں کرتے تھے، تو وہ مجھے جو پہلی یادداشت میرے ذہن میں رہ گئی ہے وہ خرگوش ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کا سٹور تھا، تو محمد کریم صاحب تھے اور محمد رمضان صاحب تھے۔ تو جب کبھی میں وہاں جاتا تو وہاں پہ وہ سویٹس پیش کرتے مجھے، اور بلکہ اتنی ابنڈنس میں ہوتی تھی کہ میرے لیے یہ بڑا زبردست انجوائمنٹ کا لمحہ ہوتا تھا کہ بھئی یہاں نہ تو کوئی پیسے دینے پڑتے ہیں، نہ کوئی خرید و فروخت کی بات ہے، اور مفت میں جتنی چاہیں آپ ان سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ مجھے جو ایک یادداشت یہ ہے کہ میرے دادا مرحوم چودھری سلطان صاحب، ان کے پاس ایک گھوڑی تھی، اور اس پہ وہ ابا جی بھی سواری کرتے تھے اور ہم لوگ بھی۔ تو وہ مجھے بڑا فیسینیٹ کرتی تھی کہ بھئی اس پہ بٹھا کے کبھی ہمیں ہمارے ہمسائے میں ایک گاؤں تھا، ہمارے ریلیٹیوز رہتے تھے، تو کبھی کبھار ان کے یہاں جانا ہوتا تھا تو گھوڑ سواری کا شوق جو ہے وہ بھی پورا ہو جاتا تھا۔ تو ایک اور یادداشت جو میرے ذہن میں، ہمارے گاؤں میں جب بنیادی جمہوریتوں کا نظام آیا، فیلڈ مارشل ایوب خان نے وہ انٹروڈیوس کیا تھا، تو اس وقت لوگوں کی اویئرنیس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک موونگ سنیما ٹائپ چیز وہاں پہ کی، اور وہاں پہ انہوں نے تمام لوگ اکٹھے ہوئے۔ اصل میں تو وہ اپنا پیغام پہنچانا چاہتے تھے، لیکن ساتھ انٹرٹینمنٹ کا بھی سامان تھا۔ تو وہ میرے ذہن میں محفوظ ہے، بچپن کی ایک یاد کہ میرے گاؤں کے جو درمیان میں ایک کنواں ہوتا تھا، بعد میں تو وہ فل ہو گیا، اس کے ذرا جگہ وہ کھلی تھی، تو وہاں پہ وہ بڑی سی سکرین لگائی گئی وائٹ کلر کی، اور پھر پروجیکٹر سے انہوں نے اپنی وہ فلم دکھائی، اور اس کے بعد کچھ انٹرٹینمنٹ کا بھی، تو وہ بھی میرے ذہن میں اب تک محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈاکومنٹری فلم کے علاوہ میرے وظیفے کے امتحان کی کہانی دلچسپ ہے۔ ہم کچھ اسٹوڈنٹس جو ذرا بہتر تھے پڑھائی میں، تو ہمارے صوفی محمد شفیع صاحب جو ہیڈ ماسٹر تھے پرائمری سیکشن کے، ان کے گھر میں ہمیں 8-10 بچوں کو انہوں نے فری آف کاسٹ ٹیوشن کا انتظام کر رکھا تھا۔ آج کے زمانے میں تو یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن اچھے زمانے میں ٹیچرز بھی بہت اچھے تھے، اور میری زندگی پہ اگر کسی شخص کا سب سے زیادہ اثر ہے تو وہ صوفی محمد شفیع صاحب ہیں، میری ایجوکیشن کے حوالے سے۔ ویسے تو بہت سے لوگوں نے مجھے متاثر کیا، لیکن وہ کیا کمال کے لوگ۔ وہ صبح کے وقت ہمیں ترجمان القرآن میں سے
املا لکھایا کرتے تھے۔ اب بھی جو میری اردو نسبتاً باقی لوگوں سے بہتر ہے وہ انہی کی مرہون منت۔ انہوں نے ہمیں مشکل سے مشکل الفاظ کی املا لکھاتے، اور رات کو بھی اور صبح کے وقت بھی وہ بڑی مؤثر تیاری کراتے تھے۔ بڑے افیکٹو ان کا ایک ٹیچنگ میتھڈ تھا، جس کے نتیجے میں مجھے بھی کامیابی ملی، اور 6 جو ہم اسٹوڈنٹ ان کے گھر میں پڑھتے رہے ان میں سے 3 نے وظیفہ حاصل کیا۔ اس میں اس وقت ہمارے صوفی محمد شفیع صاحب کی بیگم کو نہیں، ان کا ذکر نہ کرنا ناانصافی ہوگی، کیونکہ جب کبھی ہمارے گھر سے کھانا نہیں پہنچ پاتا، 4.5 کلومیٹر دور تھا، تو وہ خود پکا کے ہمیں گیلی لکڑیوں کو پھونکنی سے پھونکے مار کے وہ آگ جلاتی، اور پھر بچوں کو، وہ اپنے بچوں کو بھی کھلاتی اور ہمیں بھی کھلاتی۔ وجہ یہ تھی کہ ہمارا گاؤں 4.5 کلومیٹر دور تھا اسکول سے، اور آپ کو لیے بھی اور میرے سامعین اور ناظرین کے لیے بھی یہ دلچسپی کا مرحلہ ہوگا کہ میں 7 سال تک تقریباً پیدل 9 کلومیٹر سفر کرتا رہا۔ جب کلاس 7 میں ابا جی نے مجھے سائیکل لے دی تو وہ میری زندگی کا پہلا سب سے خوشی کا لمحہ تھا۔ اس دن سے میں نے اور میرے چھوٹے بھائی صفدر صاحب اور مظہر صاحب، ہم نے وہ سائیکل پہ جانا شروع کیا، لیکن اس سے پہلے ہم سب لوگ پیدل ہی جاتے تھے، باقی لوگ بھی جاتے تھے، بڑی کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ لیکن آج کے زمانے میں 9 کلومیٹر کا سفر ایک جو پریپ کا بچہ ہے یا نرسری کا ہے اس کے لیے شاید یہ ناقابل یقین ہو، اور پیرنٹس کے لیے بھی۔ لیکن بہرحال ہمیں صوفی صاحب لے کے گئے ایک ہمارا جو اب موجودہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین ہے، اس میں ریل پہ، تو ریل کا بھی یہ میری زندگی کا پہلا سفر تھا۔ تو سب لوگ بڑے خوش تھے۔ پہلے تو ہم سکول سے ریلوے اسٹیشن، ہریا ریلوے اسٹیشن پہنچے 4-5 کلومیٹر کا سفر طے کر کے، اور وہاں سے پھر ریل پہ ہم بیٹھے اور منڈی بہاؤالدین گئے۔ منڈی بہاؤالدین میں جو میری یادداشت میں محفوظ ہے، اور تو کچھ باقی نہیں رہا، لیکن مسجد کے مینار پہ چڑھ کے پورے شہر کا نظارہ کرنا مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ تو وہ ایک ایسا لمحہ تھا جو میری یادداشت میں محفوظ ہے۔ بشیر صاحب کا واقعہ بھی بڑا کمال کا ہے کہ انہوں نے مجھے جو سب سے دوسری دفعہ مجھے جو سزا ملی وہ بشیر صاحب نے دی تھی، لیکن وہ اتنے اچھے ٹیچر تھے کہ میرے بعد میں جب میں نے سروس جوائن کر لی اور میں پنجاب سیکریٹریٹ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سرو کر رہا تھا، تو میرے پاس آتے رہے اور ہم پورے احترام کے ساتھ ان کو ملتے رہے۔ لیکن انہوں نے یہ کیا کہ جب سینڈ اپ ٹیسٹ ہوا میٹرک کا، تو میں ویسے تو مانیٹر بھی تھا کلاس میں اور تمام سبجیکٹس میں میری بہت اچھی پوزیشن تھی، غالباً تمام سبجیکٹس میں میں اول تھا، لیکن میٹرک میں کہ اس سینڈ اپ ٹیسٹ میں میرا میتھ میں فیل ہو گیا، میرے صرف 26 مارکس تھے۔ تو بشیر صاحب غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ، اور انہوں نے ڈنڈا منگوایا اور زور زور سے میرے ہاتھوں پہ چھڑیاں لگائیں، اور ساتھ کہتے جا رہے تھے کہ بھائی تمام مضامین میں آپ فرسٹ ہو اور میرے مضمون میں فیل ہو۔ یہ تو میرے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ آپ کیوں فیل ہوئے، تو آپ کی چھٹی بند ہے آئندہ سے،
اور 1.5 ماہ آپ میرے پاس فری آف کاسٹ پڑھیں گے چھٹی کے بعد 2 گھنٹے۔ اب اس 2 گھنٹے پڑھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے میٹرک کے امتحان میں میتھ میں 96 مارکس حاصل کیے آؤٹ آف 100۔ تو یہ اور مجھے فرسٹ بھی آیا، میرا آج بھی وہاں پہ رول آف آنر میں نام لکھا ہوا ہے 1969 میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب ان کی اس توجہ اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہمیں جو بعد میں کامیابیاں حاصل ہوئیں وہ بشیر صاحب کی اس سزا کا بھی نتیجہ۔ اگر وہ سزا نہ دیتے اور اتنی توجہ سے نہ پڑھاتے تو شاید میں کہیں کوئی فوج میں سپاہی بھرتی ہو جاتا، یا میں کوئی ٹیچر کے طور پہ اگر میٹرک کسی نہ کسی طرح پاس کر لیتا تو ٹیچر لگ جاتا۔ اور ایک اور سزا میں بتاؤں آپ کو، وہ بھی ایک دلچسپ سزا ہے کہ میں کلاس 4 میں تھا تو ہمیں اسکول کی یہ گرمیوں کی چھٹیوں کا کام دیا جاتا تھا کہ جی آپ یہ گھر سے کر کے لائیں۔ تو میں نے ایک ڈرائنگ کی جو ہے نا وہ میری میلی کچیلی ہو گئی تھی، وہ بستے میں رکھنے سے ٹیڑھی موڑی ہو گئی تھی، تو دادی جان سے درخواست کی کہ آپ مجھے نئی وہ ورک بک لے دیں، تو انہوں نے کمال مہربانی سے مجھے لے کے دی۔ تو میں نے بڑی نفاست سے اس پہ تصویر کشی کی اور پھر اس میں رنگ بھرے گرمیوں کی چھٹیوں میں، اور پھر میں اس میں ایک کمال میں نے یہ کیا کہ وہ جو نیا کام تھا وہ بھی کیا، جو پرانا تھا وہ بھی، تاکہ ٹیچر جو ہے نا وہ خوش ہو جائیں جب وہ دیکھیں۔ جب میں اسکول گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد گیا تو نذیر صاحب ان کا نام تھا، میٹرک تھے وہ، ویسے تو ہمارے اسکول کے تمام ٹیچرز میٹرک تھے ایکسیپٹ ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب جو FACT تھے، اور عربی فاضل تھے زیادہ لوگ، اور ہمارے جو بشیر صاحب تھے وہ FSC ہوں گے یا FA ہوں گے۔ تو انہوں نے وہ کلاس 4 کے جو ٹیچر تھے انہوں نے میری وہ ورک بک کو الٹ پلٹ کے دیکھا سرسری طور پہ، اور جیسے باقی بچوں کی دیکھ رہے تھے وہ آگے پھر مجھے واپس کر دی اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو لے کے جب آگے بڑھ گیا تو میری تسلی نہیں ہوئی۔ میں نے سوچا کہ یار میں نے اتنی محنت کی ہے اور ٹیچر صاحب نے کوئی اپریسیشن ہی نہیں کی۔ تو میں نے کہا سر یا ماسٹر جی میں نے اچھی بنائی ہے کاپی یہ ڈرائنگ والی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ دکھائیں نا ذرا مجھے۔ تو میں نے ان کو دے دی، تو انہوں نے الٹ پلٹ کے دیکھا تو ان کا یہ تصویریں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ بتاؤ یہ دستخط کس نے کی ہے؟ میں نے کہا سر میں نے خود کی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، اور وہ فلاں کسی لڑکے کو آواز دی، وہ میرا ڈنڈا لے گیا۔ تو انہوں نے وہ ڈنڈا لا اور مجھ کو اتنا مارا کبھی اس ہاتھ پہ، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 4تھی جماعت کے ایک بچے کے ہاتھ کتنے نازک ہوتے ہوں گے۔ تو انہوں نے بہت 1 2 3 4 وہ ختم کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور ساتھ کہتے جا رہے تھے تو بڑا ہو کے فراڈ کرے گا اور بینک سے پیسے نکلوائے گا۔ وہ اسٹیٹ بینک والے میرے بچے بخوبی جانتے ہوں گے، لیکن ان کا جو ان کی اگنورینس تو اپنی جگہ، لیکن انہوں نے یہ سنا ہوگا کسی سے، میں ان کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، میرے لیے بہت قابل احترام ہے وہ، انہوں نے ہمیں سکھا، کسی نے اگر ایک لفظ بھی آپ کو سکھایا تو وہ بہت اس کا مقام ہے۔ انہوں نے یہ بھی سکھایا کہ یہ باقی کسی کے دستخط کرنا بڑی بری بات ہے، لیکن ان کا انداز، ان کا طریقہ، اور اسپیشلی سزا کی شدت جو ہے اس پہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر ان کے علم میں ہوتا کہ
جس کو میں سزا دے رہا ہوں اس کا انڈرسٹینڈنگ لیول کیا ہے، تو شاید وہ خود بھی یہ سزا نہ دیتے، پہلے مجھے بتاتے تو صحیح کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور پھر سزا دیتے۔ لیکن بہرحال یہ تھا 2 سزاؤں کا معاملہ۔ ایک سزا کا ایک نتیجہ جو میں نے بتایا کہ میں نے میٹرک میں اول پوزیشن حاصل کی اپنے اسکول میں، اور دوسرا یہ کہ مجھے ایسی سزا ملی کہ میں نے زندگی بھر سوچا کہ فراڈ تو بالکل نہیں کر رہے، یہ تو بہت ہی کوئی غلط کام ہے۔ تو یہ ان کا سے ایک بڑا کردار ہے، لیکن انہوں نے مجھے ایک ایسا سبق دیا اپنی سزا کے روپ میں بھی کہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے وہ بہت کارآمد ثابت۔ ایک اور شخصیت ہے چودھری سردار خان صاحب، وہ ہمارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ تو ان کی جو موٹیویشنل سپیچز ہوتی تھی صبح اسمبلی میں، وہ بھی میرے لیے بہت، اس نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ وہ اسپیشلی میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ وہ صبح کی اسمبلی میں بڑے خوش آئے، بہت نفیس کپڑے وائٹ کلر کے پہنتے تھے۔ انہوں نے آ کے خطاب شروع کیا اس جملے سے: میرا قابل فخر بیٹا عثمان، جس نے مقابلے کے امتحان میں بہت اعلیٰ پوزیشن حاصل کی ہے اور میرے اسکول کا نام روشن کیا ہے، اپنے والدین کا نام روشن کیا۔ تو مجھے اسٹائک ہوا کہ یہ عثمان صاحب نے جو کچھ کیا ہے یہ وہ غالباً کوئی اچھا ہی کام کیا ہوگا۔ تو پھر میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیا مقابلے کا امتحان ہوتا ہے۔ تو میرے ایک بہت ہی شفیق چچا تھے، ارشاد احمد، میری پھوپھی تھی، ان کے ساتھ بیائی ہوئی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ مقابلے کا امتحان کیا ہوتا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں پھر میرے دل میں بھی یہ امنگ جاگی کہ میں بھی کیوں نہ یہ مقابلے کے امتحان میں شرکت کروں۔ لیکن ابھی جب میں نے ریسنٹلی وزٹ کیا ہے اپنے گاؤں کے، تو میں اپنے دونوں پوتوں کو کھڑے کر کے اس سپاٹ پہ میں نے کچھ تصویریں بنائیں، اس درخت کی بھی تصویر لی۔ وہ اب بڑا تناور درخت ہو گیا، کیکر کا درخت تھا، تو اس کے پاس کھڑے ہو کے میں نے ہمت بندھائی اور میں نے پھر وہ جو لفافہ ہے اس کو چاک کیا اور دیکھا کہ میں کیا، اس میں میرا کیا نتیجہ نکلا ہے۔ تو میں نے جب دیکھا کہ میں نے وہ امتحان گریجویشن کوالیفائی کر گیا ہوں اور میں پاس ہو گیا ہوں، تو وہ میری خوشی کا ایک اہم لمحہ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں، یقین کریں آپ، یہ کوئی ایسی بات نہیں میں کر رہا، میں نے اسی لمحے مجھے خیال آیا کہ اب میں یہ CSS کروں اور میں کر سکتا ہوں۔ یہ اس لمحے کی ڈٹرمنیشن تھی اور ایک فیصلہ تھا کہ اب میرے راستے واہ ہو گئے ہیں اور میں یہ سب کچھ کر لوں۔ اس کے بعد میں نے واقعتاً زندگی میں یا تو صوفی صاحب کے زمانے میں زیادہ پڑھا یا میٹرک میں زیادہ پڑھا، لیکن یا پھر اس لمحے کے بعد پھر میں نے واقعی پڑھنا شروع کیا۔ جو چیزیں مجھے نہیں پتہ تھیں وہ بھی میں نے سیکھنے کی کوشش کی، اور سیکھنے کا عمل ساری عمر جاری رہتا ہے، وہ آپ کہیں سٹک نہیں ہو جاتے، وہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے سیکھتے ہیں، کتابوں سے سیکھتے ہیں، ٹیچر سے سیکھتے ہیں۔ تو میں نے بھی وہ سیکھنے کا عمل شروع کیا اور اللہ پاک نے اس میں مجھے کامیابیاں نصیب کی۔ میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے،
दास्तां तुम हो, नफरतों के दरवाजे इन पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सरबलंद ही रखना। जिंदगी के सफर तुम्हारा तुम हो पास सकी, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसकी, ये वतन तुम्हारा